اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے لا يدخل الجنت بخیل، بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے سلف صالحین جب نکاح کرنے لگتے تو دیکھتے کہ ہونے والا داماد بخیل تو نہیں ہے، اگر بخیل ہوتا تو کہتے نکاح نہیں کریں گے، کیوں؟ اس نے جنت میں نہیں جانا، ہماری بیٹی کدھر جائے گی؟ لا يدخل الجنت بخیل وكان يقبل الحدیة ويسيبها، اللہ کے رسول ہدیہ قبول بھی کیا کرتے اور ہدیہ دیا بھی کرتے تھے۔ وَكَانَ يُوَاسِينَا بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، آپ کے پاس تھوڑا ہوتا یا زیادہ ہوتا آپ کبھی کسی کو محروم نہیں کرتے تھے۔ میں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا آپ نے کبھی لا نہیں کہا، نعم ہی کہا، ہوتا تو دے دیتے، نہ ہوتا تو کہتے خیراً انشاءاللہ، اللہ خیر کا بندوبست فرمائیں گے تو میں بھی آپ تک یہ پہنچا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خود ہی لوگوں کی عیادت کے لیے نہیں جاتے تھے، بلکہ آپ نے حکم دیا عود المریض اطعم الجائع وفک العانی، لوگوں کی بیمار پرسی کیا کرو۔ کیا ہوگا؟ من عاد مریضا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی۔ دیانتداری سے بتائیے گا، آپ نے زندگی میں 70,000 لوگوں کو دعا کا کہا ہے؟ سوچئے، آپ نے جتنے لوگوں سے بھی دعا کی گزارش کی ہوگی ان کی تعداد 70,000 ہو سکتی ہے۔ جو صبح کے وقت کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ شام کے وقت جائے حتی یصبح، صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش اور برکت کی دعاؤں میں مصروف ہو جاتے۔ اللہ کا حکم، میری اور آپ کی دعا کی کوئی شورٹی نہیں ہے، لیکن فرشتوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔